السلام علیکم نظیم، میں ہوں آپ کو دوست آپ پوسٹ بادل عباس سے۔ اگر آپ اوورال پاکستان کو کولیکٹ کر کے تمام تر پکچرز کو اوپر سے ہو کے دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ بدقسمتی سے بڑے افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن افسوسناک کیا ہے کہ ہم لوگ ایک خوفناک قسم کی اناکی کی طرف بڑھ گئے۔ ہم ایک خوفناک قسم کی ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پر جس طریقے سے ٹائٹینک ٹکرایا تھا اور ڈوب گیا تھا، شاید ہم اسی دہانے کے اوپر کھڑے ہیں کہ جہاں پہ ہم ڈوب جائیں گے۔ یقین مارے کہ ہماری نسلیں ہماری حماقتوں کے اوپر تھوکیں گی، ہمارے اوپر تھوکیں گی کہ جناب یہ کیا کر بیٹھے اور کس طرف یہ کتنی خوفناک قسم کی تباہی کر بیٹھے۔ اندازہ لگے پاکستان کے تمام تر بڑے شہروں کے اندر صحافیوں کی ایک میسیو ڈیمونسٹریشن، پاکستان کے تمام تر صحافی سڑکوں کے اوپر موجود تھے، گلے میں انہوں نے زنجیریں پہنی ہوئی تھی، منہ کے اندر انہوں نے تالے ڈالے ہوئے، منہ پہ انہوں نے زنجیریں ڈالی ہوئی کہ ہمارے منہ بند کر دیے گئے، ہماری زبانیں کاٹ دی گئی پاکستان کے اندر۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ماضی میں جو تگڑے تین خوفناک قسم کے ڈکٹیٹرز جو مکے لگاتے تھے، جن کے اندر طاقت زور، جو خود کو ایک سنت تصور کرتے تھے، وہ بھی جب صحافی باہر نکلا تھا، جب جرنلسٹ سب باہر آ جائیں، سڑکوں پہ آ جائیں، تو وہ نہیں برداشت کر سکے تھے اور اس کے بعد وہ کولیپس کر گئے تھے۔ آج بھی یہ نظام کسی بھی طور پہ اگر پاکستان کے صحافی ایک کر دیں اور جو صورتحال بلڈ ہو رہی ہے، جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، آج تو خیر ایک آغاز، ایک نقطہ آغاز تھا، لیکن جو صورتحال بنتی جا رہی ہے یہ خوفناک حد تک جائے گی اور یہ ایک میسیو ڈیمیج کر کے، یعنی بالکل جو بدماشی ہے بالکل اسے ختم کر دیں گے، رون دیں گے اور اس میں بہت سارا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسلام آباد کے اندر، خاص طور پہ دھکے مکے بھی آج ہوئے ہیں پولیس اور صحافیوں کے، لیکن تمام تو بڑے شہروں کے اندر یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر تقریباً خبریں آ رہی ہیں کہ 187 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملز بند ہوگی۔ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری مکمل طور پر کولیپس کر گئی۔ پاکستان کا جو بزنس مین ہے، جو بھی میں دیکھ رہا تھا تاریخ امیر صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ برائے مہربانی ہاتھ جوڑ کر انہوں نے درخواست کی کہ برائے مہربانی صاحب ایک دفعہ بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر پہلے کی خبر ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک دفعہ پھر پاکستانی فوج، لا انفورسمنٹ اداروں کی جو کچھ شخصیات کی، جو ہمارے فوجی آفیسرز ہیں، ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور 2-3 جوانوں کی شہادت وہاں پہ ہو گئی ہے۔ پاکستان کی جوڈیشری کو دیکھ لیں، یعنی ججز ایک دوسرے کا ماس کاٹ رہا ہے، لیٹرلی چھریاں انہوں نے پنجے بلکہ نوچ رہے ایک دوسرے کو، ایک جج کا دوسرے پہ دوسرے کا تیسرے کو حملہ۔ یہ خوفناک قسم کا ماحول جو بنا ہوا ہے۔ نظیر عمران خان صاحب نے آج اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور آج بڑی سخت قسم کی گفتگو عمران خان صاحب نے نہ صرف کی بلکہ ایک تھوڑی سی سٹیٹمنٹ دے کے عمران خان نے واضح کی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے احتجاج کا راستہ بند کیا گیا تو یہ اس کی بھول ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے تو اس کی بھول ہے۔ میں جیل میں بیٹھ کے اتنے احتجاج کرواؤں گا کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ان کا پالا کس کے ساتھ پڑا ہے۔ تو خان بالکل ڈر گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب 1% بھی نہ کو بیک فٹ پہ جانا، نہ کمپرومائز کرنا ہے۔ جس دا رائٹ ٹائم جہاں پر اب ہم نے معاملات کو آگے لے کے جانا اور وانس آف آل یعنی سیٹل کرنا ہے اور یہاں پر چیزیں اس طریقے سے نہیں چاہیں گی۔ نظرین دوسری طرف جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کے میڈیا میں ایک ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ عامر الیاس رانا صاحب ہیں، یہ صحافی بھی حکومت کے ان آفیشیل ترجمان بھی ہیں، اداروں کے بھی ان آفیشیل ترجمان ہیں۔ انہوں نے آج تقریباً 8 گھنٹے پہلے ٹویٹ کیا۔ انہوں کا کہنا ہے کہ مسٹر گور ایک چھوٹی سی ملاقات اور بھی ہے، یعنی مسٹر گور صاحب کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے عام ترین شخصیات کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے اندر مسٹر صاحب کسی نظریے کے اوپر خان صاحب کو پیغام بھیجا ہے اور پیغام یہ بھیجا کہ بس عمران خان کو کہیں کہ چند دن کے لیے خاموش رہو، کہ خان کو یہ کہا گیا چند دن کے لیے اگر عمران خان خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر سب سیٹ ہو جائے گا، سب کو کچھ ٹھیک ہو جائے گا، خان صاحب بس چند دنوں کے لیے خاموش رہیں۔ تو ایک طرف یہ پیغام بھیجا گیا کہ خان صاحب چند دنوں کے لیے خاموش ہو جائیں۔ اڈیالہ جیل میں جب مسٹر گور صاحب نے ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کے کان میں بتایا کہ خان صاحب پیغام آیا ہے اور ان کی جانب سے آیا ہے کہ چند دنوں کے لیے خاموش ہو جائیں، تو فیصل فرید صاحب لکھتے ہیں کہ عمران خان نے جواب دیا، میں کیوں خاموش رہوں؟ میں نے کون سی غلطی کی ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں؟ میں اپنے حق کی بات کرتا ہوں اور کوئی مجھے چپ کے رہنے کا کہ نہیں کہہ سکتا۔ میں کسی بھی طور پہ خاموش نہیں ہوں۔ اور خان نے اسٹریٹ اوے کہا کہ میں جناب چپ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب عمران خان نے جو آج یہ گفتگو کیا، پھر جو عمران خان نے ٹیم بنا دی ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان نہ صرف پاکستان کے اندر ایک میسیو گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنانے جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب، ڈاکٹر مہران بلوچ، شاہد حقان عباسی، تمام تر پاکستان کی باقی پولیٹیکل پارٹیز، پھر ڈاکٹر مہران بلوچ جیسی شخصیات جن کی زیر ریاست سے بہت سارے شکوے شکایت ہیں، لیکن ان کے شامل ہونا اور پھر ایک موسیقل پولیٹیکل الائنس جو پاکستان میں بن رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان نے بین الاقوامی افیئرز کے لیے، انٹرنیشنل افیئرز کے لیے اپنی کمیٹی کے نام واضح کر دی اور اس کے اندر ڈاکٹر شہباز گل کی واپسی اور ایک بڑی تگڑی شہباز گل کی واپسی ہوئی ہے۔ اور شہباز گل صاحب، عمران خان سے میں پہلے بھی کہا تھا کہ میرا وفادار ساتھی ہے، اور شہباز گل جو انٹرنیشنل رول پلے کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے سوشل میڈیا پہ، جو ویوز اور جو ساری صورتحال نظر آتی ہے۔ عمران خان نے جو سابقہ کمیٹی تھی
بہت سارے افیئرس کے حوالے سے جو سابقہ کمیٹی تھی بین الاقوامی افیئرس کے لیے وہ تحلیل کر دیا فورن افیئرس کے لیے، اور جو نئی کمیٹی تشکیل دی ہے اس میں زلفی بخاری صاحب جو عمران خان کے چلتے پھرتے دفتر خارجہ ہیں، اور سجاد برقی اس کے بعد، سجاد برقی امریکہ والی شخصیت جو کہ بڑے کلوز ہیں ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کے، شہباز گیل اور عاطف خان ممبر ہوں گے، یعنی عاطف خان ہوں گے، شہباز گیل ہوں گے، سجاد برقی، یہ تینوں ان کا بڑا رول ہے امریکہ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، یعنی ان کا بڑا امپیکٹ ہے، خاص طور پہ جو عاطف خان صاحب نے سجاد برقی ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی امریکہ کے اندر ہی لگا دیا، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اگر وہ قریب ترین ہے، کوئی قریب ترین ہے تو یہ سجاد برقی اور عاطف خان اور ان کی جو ٹیم ہے یہ ان کے قریب ہے، لہٰذا عمران خان نے باقاعدہ سے یہ ٹیم واضح کر دیا کہ یہ بین الاقوامی معاملات کو دیکھیں گے اور چیزیں ان کے اندر، یہ جناب یہ شہباز گل صاحب کو بھی شامل کیا، اور شہباز گل صاحب اس نظام کے مار پھینٹی کھا چکے ہیں اور انہیں بھی ایک عبرت کا اشارہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب نظر عمران خان صاحب نے جو بات چیت کی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ ملک گیر ممبرشپ شروع کریں اور اس مہم کا باقاعدہ سے آغاز کریں، حقیقی آزادی کے لیے اب ہمارے ممبر بنے، اور ملک بھر میں عمران خان تحریک انصاف ایک ممبرشپ کا بھی آغاز کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جب اللہ نے پر دیے تو چونٹیوں کی طرح کیوں رینگتے ہو؟ کوئی نہ سمجھے کہ ہماری فائنل کال ختم ہو گئی ہے، ہم پر گولیاں چلائی گئی ہیں، ہم پھر احتجاج کریں گے اور ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ ملک بھر میں احتجاج کیا ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، عمران خان نے کہا کہ دنیا کی کوئی چیز مجھے نہیں ڈرا سکتی، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈر جاؤں گا کہ پیچھے ہٹ جاؤں گا تو ضروری ہے کہ اپنے خواب سے جاگیں، کیونکہ کوئی بھی چیز مجھے نہیں ڈرا سکتی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب کچھ گنڈا پور کے صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی ہے، پر خان صاحب نے کہا کہ ہم کھڑے نہ جھکیں گے اور نہ بکیں گے، قوم کے لیے آخری سانس تک کھڑا رہوں گا، یہ مشکلات جلد ختم ہو جائیں گی اور میری قوم بھروسہ رکھے، میں ایک قدم میں کسی بھی طور پہ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مذاکرات ایک ڈھونگ تھا، ہم ان کٹ پتلیوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے جو میں نے کر دی ہے، جی جناب یہ عدلی ہے اور ان کے نہ تو طاقت ہے نہ دمخم ہے اور نہ یہ معاملات کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن جو علیمہ خان صاحب نے گفتگو کی ہے، علیمہ خان صاحب نے کیٹیگوری کے لیے کہہ دیا کہ عمران خان نے باقیوں کو بھی پیغام دیا، اداروں کو بھی پیغام دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دیا ہے، حکومت کو بھی پیغام دیا کہ جب تک 26 نومبر کا جو قتل عام ہوا تھا ڈی چوک کے اندر، میں ایک قدم اس سے آگے نہیں بڑھوں گا جب تک ان لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ میں جناب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عمران خان نے کہا کہ میں آگے بڑھوں گا، بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک منٹ کا جو علیمہ خان صاحب کی گفتگو آپ سن لیں کہ وہ اصل میں کیا کہہ رہی ہے۔ عمران خان کا کہہ رہا ہے بھائی جو پارٹی ہے یہ اس طریقے سے اس کی پریزنٹیشن نہیں دے پا رہی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک تو تفصیلات زر کا بیک آؤٹ کریں، دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ کے جو مسائل ہے چل نہیں رہا، لیکن عمران خان نے کہا ورسز پاکستان سے کہا ہے کہ وہ جمہوریت بچانے کے لیے ترسیلات زر کا بائک آؤٹ کریں، اور یہاں پہ جو کہا گیا کہ پاکستانی رہنماؤں کا جو 26 نومبر کا جو بعد مسنگ ہو گیا ہے، جو اٹھایا گیا، مارا گیا، غائب کیا گیا ہے، ان کی تفصیلیں جاری کریں، ان کے اوپر بات چیت کریں، بین الاقوامی میڈیا کو انگیج کریں، ایمبیسیز کو انگیج کریں، انٹرنیشنلی اس بات کو پھیلائیں، اور ورسز پاکستانیوں کو کہیں کہ وہ یہاں پہ کنونسز رکھیں اور یہاں پہ اداروں کو بنائیں اور چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور برطانیہ کی جو پارلیمنٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی تھی، اس کے بعد برطانیہ کا جو ہائی کمیشن ہے، جو ہیومن رائٹ کمیشن ہے، اس نے ساری چیزوں کو ٹیک آف کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان سارے معاملات کے جو مزید انویسٹیگیشن کریں گے، پھر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے تمام تر ثبوت، تمام تر ایویڈنس ان کے سامنے رکھ دیا ہے، لہٰذا انہوں نے کچھ ٹائم مانگا ہے کہ اب ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر باقاعدہ سے وہ تجویز پیش کریں گے، باقاعدہ سے اور حکومت اقدامات کرے کہ جو بھی سینسرز کی طرف جائے گی، جو کہ پابندیوں کی طرف جائے گی۔ اب یہ بھی بات بڑی کلیئر ہوگی کہ چیک ڈینیل کے حوالے سے ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ یہ ایک کنفیوژن کریٹ کی گئی تھی کہ خان صاحب کے حوالے سے اس نے اکاؤنٹ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے ہیں۔ جو خبر یہ ہے کہ نیچے گرنیل جو 45 دن کا جو گیپ لگایا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ واٹس ایپ کے اوپر 24 گھنٹے کا ٹائمر لگا دیتے ہیں کہ جو بھی میسیج میں آپ کو کروں گا 24 گھنٹے بعد خود ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ 45-50 دنوں کا اس نے گیپ لگایا ہوا ہے، لہٰذا ہر 45 دنوں بعد جو پرانے ٹویٹس ہیں وہ ڈیلیٹ ہوتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا، یہ گلیچ ہے جو کہ لیمٹ کے بعد جا کے اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سکرول زیادہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ عمران خان کے اکاؤنٹ سے بھی نظریں ایک ٹویٹ آیا اور یہ بڑا واضح ہے۔ عمران خان نے ایک دفعہ پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے خفیہ دائرے انصاف کا نام لیا ہے، اور عمران خان نے کہا کہ فارم 47 کی حکومت تو صرف ایک کٹپتلی حکومت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے رضامندی کے بعد بغیر ناشتہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام سے رائے فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ اس کے دل میں چور ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے سنیات کا حساب لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔
یہ لیکن خان اڑ گیا، یعنی اس نے قلعہ ٹھوک دیا کہ وہ 26 نومبر سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا. اور جو برشا گور صاحب کے ذریعے پیغام بھیجا کہ خان صاحب تھوڑا خاموش ہو جائیں، وہ ایک سٹیپ اوپر آ رہا ہے، مزید آگے آ رہا ہے، مزید آگے آ کے عمران خان چیزوں کو واضح کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو آپ نے قتل کیوں کیا ہے، ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، زخمی کیا گیا اور بیجا مقدمات قائم کر کے ملٹری ہراساں کیا گیا ہے. دنیا کی تاریخ میں کئی سیکورٹی فورسز نے اپنے شہریوں پر سیدھے فائر نہیں کھولے، لیکن ہمارے کارکنوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. ان واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا قیام ناگزیر ہے اور کمیشن نہ بنانا حکومت کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہے. یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. ہم مذاکرات کی میز پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ملک کے خاطر مذاکرات کے لیے آئے تو کمیشن کا مطالبہ سنتا ہی یہ دم دبا کے سے بھاگ گئے. میرے خلاف جھوٹے مقدمات کیے جا رہے ہیں، پروسیکیوشن کو 50 کروڑ روپے دیے گئے یعنی میرے اوپر جعلی کیسز کرنے کے. اس کے علاوہ ججز و وکلا پر حکومت کا پیسہ لگتا ہے اور یہ پیسہ عوام کے خون سے چوس کے یہ لگاتے ہیں. اس کی عدم احتکام کی بدولت 2 سالوں میں 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے. یہ تعداد 18 لاکھ نہیں، یہ تعداد 35 لاکھ ہے. پاکستان کے تمام تر خفیہ ایجنسی کو طریقے انصاف کو چلنے کے کام پہ لگا دیا گیا ہے تاکہ 8 فروری کو اس ملک کے عوام کا مینڈیٹ پر جو خون مارا گیا تھا وہ سامنے نہ آ سکے. اگر ایجنسیوں کی سیاست کے بجائے اپنا کام کرنے پہ لگایا جاتا تو ملک میں گردی کا ناسور دوبارہ سار نہ اٹھاتا. اب یہ اگین سخت ترین بات ہے، جنرل یحییٰ خان پارٹ 2 اور کاٹ پتلی حکومت پہ جھوٹے مقدمات کا جواز بنا کر مجھے جیل میں رکھے ہوئے. القادر کا مقدمہ بھی بونڈا اور توشہ خانہ کا مقدمہ ہے. اب یہ جنرل یحییٰ خان پارٹ 2 ہے، اس کے اوپر بڑا غصہ محسوس کیا جاتا ہے. میں موجودہ چیئرمین نیب اور جج ناصر جوید جس کی کارکردگی سپریم کورٹ کے فیصلے میں سب کے فیصلے سامنے ہے کے خلاف چارہ جوئی کروں گا. ہائی کورٹس کی نئی تقرریاں جج راجہ منہاس کو توشہ خانہ 2 کیس کی اپیل کا کیس تھما دیا گیا ہے. اس پر مجھے شدید تحفظات ہیں. اس کے وجوہات یہ ہیں کہ مجھے سب سے پہلے تو ارشد مناز کا سگا بھائی 9 مئی کے مقدمے اور GHQ حملہ کیس میں میرے خلاف وکیل اور پروسیکیوٹر کے طور پہ بھی یعنی جو جج کے صاحب لگائے گئے ان کا بھائی عمران خان کے خلاف ریاستی وکیل کے طور پہ پیش ہوتے رہے. یہ کٹ پتلی نامکمل اور جعلی پارلیمان کی جانب سے منظور کی گئی پیکا قوانین اور 26 ترمیم کے حوالے سے عمران خان سے بات کر رہے ہیں. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم ہے. اس کی ترمیم کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر رکھا ہے، لہٰذا ان کو ہمارا کوئی بھی کیس اصول کے مطابق نہیں سننا چاہیے. توشہ خانہ کے حوالے سے سینئر 3 جج صاحبان اپنا فیصلہ دے چکے ہیں جس میں 6 ایک دوسرے سے منسلک معاملات تھے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے باقی بھی چیزیں کی ہیں، لیکن بڑی سخت ترین گفتگو اور بڑی واضح طور پر انہوں نے گفتگو کی ہے کہ جناب ہم اس طریقے سے آگے نہیں بڑھیں گے. گنڈا پور کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا میں کوئی کرپشن نہیں ہونی چاہیے. گنڈا پور نے خود کہا کہ وہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، لہٰذا نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہم نے گنڈا پور صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پارٹی کی صدارت چھوڑ دیں، آپ صرف صوبے کے معاملات دیکھیں. لیکن خبر جاری کے جو گنڈا پور صاحب کی اور خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر تلخی تھی، اچھی خاصی تلخی تھی. تو لیٹس سی کے معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں. تو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.